اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت ہے، تو وہ ان کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ تیری تسبیح اور تکبیر اور تیری تحمید اور تمہید کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ آپ نے فرمایا، فرشتے عرض کرتے کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرتے، اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی اور اس سے بھی زیادہ تیری پاکیزگی بیان کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وہ کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس کے لیے ان کی حرص اور طلب اور زیادہ سخت ہو جائے اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا، کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرمایا، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ دور بھاگیں اور اس سے کہیں زیادہ ڈریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ ایک فرشتے نے عرض کیا، ان میں ایک فلاں آدمی تھا، وہ ان میں سے نہیں تھا، وہ تو صرف ایک کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے والے ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں گھومنے پھرنے والے اور حفاظت کرنے والے فرشتوں سے الگ، وہ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ فرشتے کچھ کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے اور آسمان دنیا کے بیچ فاصلہ کو اپنے وجود سے بھر دیتے ہیں۔ تو جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، یہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ کہتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں اے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ میری جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اور وہ مجھ سے پناہ بھی طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، وہ کس چیز کی بابت مجھ سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے پروردگار تیری آگ سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ میری آگ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ تجھ سے بخشش بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ان کو بخش دیا، اور جس چیز کا وہ سوال کر رہے تھے وہ میں نے ان کو عطا کر دی، اور جس سے پناہ طلب کر رہے تھے اس سے میں نے ان کو پناہ دے دی۔ آپ نے فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار ان میں فلاں آدمی بھی تھا جو بہت گناہگار بندہ تھا، جو صرف وہاں سے گزرتا ہوا ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے۔ فائدہ، ان مجالس ذکر اور ذکر کے حلقوں سے مراد کون سی مجلسیں اور حلقے ہیں؟ ظاہر بات ہے ان سے مراد وہ ذکر کے حلقے جس میں مسنون الفاظوں میں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ کا ورد سادہ انداز میں کیا جاتا ہے، جیسے نماز کے فوراً بعد تسبیح اور تحمید اور تکبیر کا حکم ہے۔ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھے لوگ اس طرح ذکر الہی اور تلاوت قرآن
وغیرہ میں مشغول ہوں یا واعظ و درس و تذکیر کی مجلس ہو۔ اس حدیث میں ذکر الہی اور ذاکرین کی فضیلت کا بیان ہے۔ سیارہ سیاحین یعنی گھومنے والے کے معنی میں ہے، اور فضلاً سے مراد وہ فرشتے ہیں جو حفاظت کرنے والے فرشتوں سے زیادہ اور ان کے علاوہ ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔